الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، نماز فجر کے اس درس میں تاریخ خلفائے راشدین کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے۔ اس امت کے دوسرے سب سے پاورفل اور مقام، منصب اور مرتبے میں سب سے بلند حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ ان کی فضیلت کے تعلق سے جو باتیں حدیث میں مروی تھیں اس کا تذکرہ، ان میں سے بعض کا تذکرہ ہم نے کل آپ کے سامنے کیا تھا، اور بات آ کر کے یہاں پہ رکی تھی کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کہا کہ میں نے اپنے رب کی 3 چیزوں میں موافقت کی ہے۔ وہ 3 چیزیں یا 3 سے زائد چیزیں ہیں۔ آج ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے رائے کے مطابق اللہ رب العالمین کی آیتیں آسمان سے نازل ہوئیں۔ کہ سب سے پہلی چیز کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے، تو حضرت عمر ابن خطاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رائے ظاہر کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ مقام ابراہیم کو مصلی بناتے، نماز پڑھنے کی جگہ بناتے۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کو مصلی بنائیے، وہاں نماز ادا کیجیے۔ یہ پہلی چیز تھی جہاں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یا حضرت عمر ابن خطاب کی رائے قرآن مجید کے اس آیت سے ملی۔ دوسرا مقام وہ ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، آپ کے گھر میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں سوال پوچھنے کے لیے، مسائل جاننے کے لیے، آپ سے اپنے مسائل کا حل کروانے کے لیے۔ کاش آپ ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم دیتے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب نے رائے ظاہر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کے رائے کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں پردے کی آیت نازل فرمائی اور عام حکم نازل فرمایا کہ پورے مسلمان عورتوں کو شرعی پردہ کرنا لازم اور واجب ہوگا۔ اسی طریقے سے جب ازواج مطہرات نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خرچے کا سوال کیا، جس کو نفقہ کہتے ہیں، ایک مقررہ خرچ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو دیتے تھے، لیکن جب فتوحات بڑھ گئے، ملک فتح ہوئے، دوسری جگہوں سے مال جب مدینہ منورہ آنے لگا تو دیگر صحابہ کرام کو مال ملنے لگا، تو ازواج مطہرات نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ فلاں کو جس طرح سے خرچے کے پیسے میں اضافہ کیا گیا ہم لوگوں کو بھی دیا جائے۔ یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گراں گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کے لیے ازواج مطہرات سے ایلا کیا۔ ایلا کہتے ہیں کوئی بھی شخص اپنی اہلیہ سے، اپنی بیوی سے ملاقات نہ کرنے کی قسم کھا لے۔ جو خاص تعلقات ہیں میاں بیوی کے، وہ قائم نہیں ہوں گے، نہ کرنے کی قسم کھا لے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایلا۔ اس کی آخری مدت 4 مہینے ہے،
للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر، جو لوگ اپنی عورتوں سے حیلہ کرتے ہیں یعنی ان سے ملاقات نہ کرنے کی قسم کھاتے ہیں تو وہ 4 مہینے تک کر سکتے ہیں وہ، اور اس سے کم جتنا کر لے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کے لیے حیلہ کیا، اپنی عورتوں سے الگ ہونے کا قسم کھا لیا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اپنی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس حضرت عمر ابن خطاب گئے اور جانے کے بعد کہا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو طلاق دے دیں، چھوڑ دیں، تو ان کا رب تم سے بہترین عورتوں کو ان کے نکاح میں دے دے گا۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مومنات قانتات، اور الی آخر الآیہ، یہ پوری آیت اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح سے کہا تھا آیت ویسے ہی نازل ہوئی۔ اس کے بعد ایک بڑا مسئلہ دین اسلام کا پیش آیا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ بدر میں جو قیدی پکڑ کر لائے گئے تھے 70 قیدی، ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے رشتہ دار لوگ ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے، یہ کہا۔ حضرت عمر سے پوچھا تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، فدیہ لے کر کے چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ ان کو قتل کیا جائے، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ہمارے دل میں ان کافروں کے لیے کوئی رحم کی گنجائش نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرے لوگوں سے بھی مشورہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے رائے کے مطابق فیصلہ کر دیا۔ ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ حضرت عمر نے یہ دیکھا کہ مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق یہ دونوں بیٹھ کر کے رو رہے ہیں۔ آپ آنے کے بعد پوچھا کہ کون سی بات ہے کہ جس کی وجہ سے آپ لوگ دونوں رو رہے ہیں؟ اگر واقعی وہ رونے کی بات ہے تو مجھے بھی بتائیے، میں بھی آپ کے ساتھ مل کر کے روؤں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر، آپ کا جو فیصلہ تھا وہی صحیح تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما کان للنبی ان یکون لہ اسرا، کہ کسی بھی نبی کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں اور وہ ان کو یوں ہی چھوڑ دے، بلکہ ان کے ذریعے سے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان پیدا کرنا چاہیے اور ان کو قتل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے مواخذہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کے اوپر۔ تو یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ان چیزوں سے ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے موافقت کے تعلق سے ایک آخری بات یہ کہہ کر کے آج کے اس درس کو میں ختم کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر آپ کے خلافت کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، ان کے صاحبزادے، ان کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ، یعنی باپ کا نام بھی عبداللہ تھا اور بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا۔ یہ عرب کا دستور ہے۔ ہمارے یہاں آج یہ الگ چلن ہے، یہ رواج ہے کہ ماں باپ ایسا نام ڈھونڈتے ہیں جو بستی میں کسی کا نہ ہو۔ اگر کہا جائے عبداللہ نام رکھے نا، ہمارے خاندان میں ہے، ہمارے دادا کا نام تھا، ہمارے فلاں کا نام تھا، ہمارے چچا کا نام تھا۔ یہ معاملہ نام رکھنے میں عرب کے یہاں نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال یہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ مریسی
سے واپس آ رہے تھے تو اس نے کہا کہ آج عزت والا مدینے سے ذلت والے کو نکال دے گا، نعوذ باللہ۔ یعنی اپنے آپ کو وہ عزت والا سمجھ رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یوں ہی سمجھ رہا تھا۔ یہ بات اس کے بیٹے کو پتہ چلی جو صحابی تھے، حضرت عبداللہ کو۔ مدینے کے دروازے پر تلوار لے کر کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا، جب ان کے والد آئے یا رئیس المنافقین جب پہنچا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، تو بیٹے نے کہا کہ سنو، میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح سے کہا ہے، قسم اللہ کی روئے زمین پہ سب سے زیادہ عزت والا کوئی شخص ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور تم سب سے زیادہ ذلیل ہو۔ اب مدینے میں تم داخل نہیں ہو سکتے ہو یہاں تک کہ تم مجھے قتل کر دو، لڑائی کرو مجھ سے، یا نہیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو داخل ہونے کی اجازت دے دیں۔ غور کیجئے، آپ صحابہ کرام کے مقام کو سمجھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ان کا صرف زبان کی حد تک نہیں تھا، صرف زبان کی حد تک نہیں تھا۔ آج کوئی لڑکا ایسا ہے، والد اگر اس کے کہہ دیں کہ داڑھی کاٹ لو، تمہارے لیے رشتہ اچھا ڈھونڈ کر کے لائیں گے، یہ داڑھی کی وجہ سے لوگ پسند نہیں کر رہے ہیں۔ ہے کوئی ایسا نوجوان جو باپ کے فیصلے کے خلاف اسٹینڈ کرے اور کہے کہ نہیں یہ سنت ہے، ہم اس کو ترک نہیں کر سکتے، مجھے بیوی ملے چاہے نہیں ملے؟ بولی بھائی، اور آج کل باپ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے، بیٹا خود 10 قدم آگے ہوتا ہے۔ شریعت کے لیے ان لوگوں نے نہ تو اپنی رشتہ داری کی پرواہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے سامنے کسی بھی چیز کو نہیں دیکھا۔ حضرت ابو بکر کا واقعہ سنیے، اسی جنگ بدر میں کہ بیٹے تھے عبد الرحمن، لڑائی کے بعد کہا کہ ابو جان، لڑائی میں 2 مرتبہ مجھے موقع ملا تھا کہ میں آپ کو مار دیتا، میری تلوار کے زد میں آپ آ گئے تھے، لیکن میں نے سوچا کہ میرا باپ ہے، چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ کہا بیٹا تو مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، لیکن اگر یہ موقع مجھے ملا ہوتا تو میں بیٹا سمجھ کے تمہارے اوپر رحم نہیں کرتا، میں تلوار روکتا نہیں، میں تلوار چلا دیتا، اس لیے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، شریعت کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آئے تھے۔ یہ وہ نفوس قدسیہ تھے، غور کیجئے۔ جب یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا انتقال ہوا تو یہ صحابی جو تھے، ان کے بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، نماز جنازہ پڑھ دیجیے آپ۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول آپ نماز جنازہ کے لیے آپ مت جائیے، منع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اختیار دیا ہے، آیت نازل ہوئی استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، آپ چاہے مغفرت کیجئے یا مغفرت کی دعا مت کیجئے، اگر آپ 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کیجئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشے گا نہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے مجھ کو منع تو نہیں کیا ہے، آپشن دیا ہے، اگر میں چلا جاتا ہوں، اس منافق کی وجہ سے نہیں گئے، اس کے بیٹے کا دل رکھنے کے لیے گئے جو صحابی تھے۔ نماز تو آپ نے پڑھ دی، اللہ نے آیت نازل فرما دی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہو گیا سو ہو گیا، آج کے بعد اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو آپ کو اجازت نہیں ہے
کہ آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں یا ان کے لیے نماز جنازہ پڑھیں یا ان کی قبر کے پاس جا کر کے کھڑے ہوں، اس کی اجازت آپ کو نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت عمر ابن خطاب کس قدر صاحب الرائے تھے اور کس قدر سوچ سمجھ کر کے گفتگو کرنے والے تھے، کہ جس طرح کی رائے وہ دیتے تھے اللہ رب العالمین کو ان کی یہ رائے پسند آتی تھی، اور اللہ رب العالمین ان کو یا ان کی رائے کو شریعت بنا دیتا تھا۔ اسی طرح سے پردے کی آیت، شراب کے حرمت کی آیت، یہ بھی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہت کے اوپر نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ پھر کس طرح سے خلیفہ بنائے گئے، اور خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے وہ کون سے اعمال انجام دیا جو اسلام میں سب سے پہلی مرتبہ تھا، اس کو کہا جاتا ہے اولیات عمر یا اولیات عمر۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔